داستان ایمان فروزوں کی فاتح بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی۔ آج کی اسٹوری اس طرح سے ہے۔ صلاح الدین ایوبی پر اس کے محافظوں کے موجودگی میں اس پر حملہ نہ کیا جا سکتا تھا۔ 2 جھٹکے ناکام ہو گئے تھے۔ اب جب صلاح الدین ایوب کو یہ توقع امید تھا کہ اس کے چچا زاد بھائی الصالح امیر سیف الدین شکست کھا کر توبہ کر لیں گے، وہ انتقام کی ایک اور زرعِ زمین کی کوشش کی۔ صلاح الدین ایوبی نے اس فتح کا جشن منانے کے بجائے جاری رکھے اور 3 قصبوں کو قبضے کے لیے، اس میں غزہ کا مشہور قصبہ بھی تھا۔ اسی قصبے کے پروکونیواس میں ایک روز صلاح دی گئی ایوبی امیر زاوا الازدی کے خیمے میں دوپہر کے وقت گنہگی کے عالم میں سستا رہا تھا۔ اس نے اپنی وہ پگڑی نہیں ڈالی تھی جو میدان میں ایک جنگ میں اس کے سر کو صحرا کے سورج اور دشمنوں کی تلوار سے محفوظ دشمنی تھی۔ خیمے کے باہر اس کا محافظوں کا دستہ موجود تھا اور چوکس تھا۔ باڈی گارڈز کے اس دستے کا کمانڈر ذرا سی دیر سے وہاں گیا۔ ایک محافظ نے صلاح الدین ایوبی کے خیمے کے گرے ہوئے پردوں میں سے ایک پر کہا، اسلام کی عصمت کے پاسبان کی آنکھیں بند تھیں۔ وہ پیٹھ کے بل لیٹا تھا۔ اس محافظ نے باڈی گارڈز کی طرف دیکھا۔ اس میں سے 3-4 باڈی گارڈز نے اس کی طرف دیکھا۔ محافظ نے اپنی آنکھیں بند کر کے کھولیں۔ 3-4 محافظ اٹھے اور دوسروں کی باتوں میں لیا۔ محافظ خیمے میں چلا گیا، کمر بند میں خنجر کا آروپ دبے پاؤں چلا اور پھر چیتے کی طرح سوئے ہوئے صلاح الدین ایوبی پر جست چھلانگ بھڑک گئے۔ خنجر والا ہاتھ اوپر اٹھا۔ ٹھیک اسی طرح کی صلاح الدین ایوبی نے کروٹ بدلی۔ یہ نہیں بتایا جا سکتا ہے کہ محافظ خنجر جہاں گرنا چاہتا تھا، دل میں یا سینے میں، مگر ہوا یوں کہ خنجر صلاح ایوب کی پگڑی کے بالوں میں اتر گیا اور سر سے بال دور ہو گئے۔ پگڑی سر سے اتر گئی۔ صلاح نے دھاڑ ایوب بجلی کی تیزی سے اٹھائے۔ اسے یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ یہ سب کیا ہے۔ اس پر پہلے ایسے 2 حملے ہو چکے تھے۔ اس نے اس پر بھی حیرت کا اظہار نے اپنی باڈی گارڈز کے نشانے پر تھا جسے اس نے اپنے باڈی گارڈز کے لیے منتخب کیا تھا۔ اس نے زیادہ سانس لیا بھی ضائع نہیں کیا۔ اس کا خنجر سے کھینچا جا رہا تھا۔ ایوبی سر سے ننگا تھا۔ اس نے حملور کی ٹھوڈی پر پوری طاقت سے گھوسا مارا۔ ہڈی ٹوٹنے کی آواز سنائی دی۔ حملور کا جبڑا ٹوٹ گیا تھا۔ وہ پیچھے کو گرا اور اس کے منہ سے ہیبت ناک آواز نکلی۔ اس کا خنجر صلاح الدین ایوبی کی پگڑی میں رہ گیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنا خنجر نکال لیا۔ اتنے میں 2 محافظ دوڑتے اندر آئے۔ ان کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں۔ صلاح الدین ایوبی نے انہیں کہا کہ اسے زندہ پکڑ لو، مگر یہ دونوں محافظ صلاح الدین ایوبی پر ٹوٹ پڑے۔ صلاح الدین ایوبی نے خنجر سے 2 تلواروں کا مقابلہ کیا، مگر یہ مقابلہ 1-2 منٹ کا تھا کیونکہ تمام باڈی گارڈز اندر آ گئے تھے۔ ایوبی یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس کے باڈی گارڈز 2 حصوں میں تقسیم ہو کر ایک دوسرے کو لہو لہان کر رہے تھے، اسے کیونکہ آسان نہیں تھا کہ اس کا دشمن کون اور دوست کون ہے۔ وہ اس معرکے یعنی لڑائی میں شیر نہ ہو سکا۔ کچھ دیر بعد جب باڈی گارڈز میں چندہ مارا گیا، کچھ بھاگ گئے اور کچھ بعض زخمی ہو کر بحال ہو گئے، تو انکشاف ہوا کہ اس دستے میں جو صلاح الدین ایوبی کی حفاظت میں مامور تھا، 7 محافظ فدائی تھے جو پرامرشی ایوبی کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ اس کام کے لیے صرف 1 فدائی خیمے میں بھیجے گئے تھے۔ بس کے اندر حال بدلے ہوئے چنے ہوئے باقی بھی گئے۔ اصل محافظ بھی اندر گیا۔ وہ صورت حال ہی میں سمجھا گیا اور صلاح ایوبی بچا۔
اس نے اپنے پہلے حملہ ور کی شہرک پر تلوار کی نوک رکھ کر پوچھا کہ کون ہے اور اسے کس نے بھیجا ہے۔ سچ بولنے کے بدلے صلاح الدین ایوبی نے انہیں جان بخشی کا وعدہ دیا۔ اس نے بتایا کہ وہ فدائی ہے اور اسے قیمتقین، جسے بعض مورخوں اتہاس پیدل چلنے والے کو کہتے ہیں، نے گمستگین میں لکھا ہے، اس نے اس کام کے لیے بھیجا تھا۔ کمیشوکین الصالح کے ایک قلعے کے گورنر تھے۔ اگر جو یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو زیادہ سے زیادہ لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے بائے بائے، اللہ حافظ۔